حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے جب بے انتہا ان کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہا کہ بیڑا تیار کر، اور بیڑا بھی وہاں تیار ہو رہا ہے کہ جہاں پہاڑ ہیں۔ بھائی دریا اور ریگستان اور ہموار زمین پر سیلاب آتے ہیں نا، پہاڑوں میں تو سیلاب نہیں آتے۔ تو وہ قوم اور مذاق کرنے لگ گئی، کہنے لگے یہ دیکھو یہ کیسا آدمی ہے کہ پہاڑوں میں بیڑے بنا رہے جہاں بیڑا چلنا ہی نہیں ہے۔ خیر وہ بیڑا بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام گھر گئے تو شام کے وقت رات کو سردار آئے تو بیڑے میں پیشاب کر گئے، مذاق کر رہے تھے، توہین پیغمبر کی، اہانت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل بڑا ناراض ہوا، رنجیدہ ہوا، کہا اللہ تیرے حکم پر میں نے بیڑا بنایا، انہوں نے سارا اس کو گندا کر دیا۔ فرمایا میرے پیارے گھبرا نہ، جنہوں نے گندا کیا ہے انہیں کے منہ پر ملواؤں گا۔ اگلے دن ان کو بیماری لگ گئی کوڑ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ کوئی علاج بتاؤ اللہ سے پوچھ کے۔ تو اللہ سے کہا، اللہ نے کہا انہیں کہو کہ اس میں چھلانگے لگاؤ۔ وہ جو چھلانگے لگاتا گیا، پہلے تو مانتے نہیں تھے، پھر اس نے کہا شاید علاج ہی ایسا ہو، چھلانگ لگائی ایک نے تو آرام آ گیا، پھر دوسرے نے لگا دیا، اس نے کہا کہ یہی علاج ہے۔ پھر رب نے وہ بیمار باقی رہ گئے، بیڑے کا گند ختم ہو گیا، پھر وہ کھرچ کھرچ کے ہاتھ مل مل کے اپنی بیماریوں پر لگاتے تھے۔ رب سے ڈرتے رہو، رب سے ڈرتے رہو، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، سر جھکا رکھو۔ یزید پر جو آج تک لعنت ہو رہی ہے اس کے تکبر کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور ابلیس پر جو لعنت ہو رہی ہے وہ کس لیے؟ وہ بھی تکبر کی وجہ سے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اور نمرود کا کیا حال تھا کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے ابراہیم بتاؤ کہ تمہارا رب کدھر ہے۔ جب رب کا پوچھتا تو ہنستا اور مذاق کرتا اور کہتا رب تو میں ہوں، تم کس رب کی طرف لوگوں کو بلاتے پھر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ جملہ پسند نہ آیا، حضرت ابراہیم بڑے رنجیدہ ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں پیارے، میں رب اگر اس کے سر پر جوتے نہ مرواؤں تو مجھے رب نہ کہنا۔ اس کے دماغ میں کیڑا گھس گیا، پہلے تو وہ دبواتا تھا، کیڑا بیٹھ جاتا تھا، پھر آرام نہ آیا تو پھر وہ مکے بنواتا تھا، پھر کیڑا بیٹھ جاتا، پھر مکوں سے بھی نہیں بیٹھتا تھا، پھر اس کے لیے چمڑے کا ایک چھتر تیار کیا گیا۔ جب تک وہ مارنے والا چھتر مارتا رہتا کیڑا بیٹھا رہتا، جب وہ چھتر مارنا بند ہو جاتے تو کیڑا پھر اس کو تنگ کرتا۔ رب نے کہا ابراہیم بتا، یہی تھا نا کہ تمہارے سامنے کھڑے ہو کے کہتا تھا تم کس رب کو تلاش کر رہے ہو، رب تو میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو کہ کیسے اس کو چھتر پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے وہ شخص کبھی بھی قابل معافی نہیں جو تکبر کے راستے پر چلتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی، کہ تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر پر ہاتھ ڈالے گا میں اس کو پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ گناہ معاف ہیں، غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، لیکن رب کو تکبر پسند نہیں ہے۔ خیر کشتی تیار ہو گئی۔ جب کشتی تیار ہوئی تو آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا وہ کافر تھے، وہ بھاگ کے ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آ جاؤ اس میں بیٹھ جاؤ، آج کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اس نے کہا ہم پہاڑی پر ہیں، چوٹی پر ہیں، یہاں تک تمہارا طوفان نہیں آ سکتا۔ بس ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ ایک چھل آئی، چھل کہتے ہیں آپ، ایک چھل آئی، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے اوپر گری اور بیٹا پانی کے اندر گرا اور ڈوبنے لگا۔ نبی کا بیٹا نہ بچ سکا اس لیے کہ کشتی میں نہیں تھا، اور جو کشتی میں تھے وہ 6 ماہ کے طوفان کے بعد بھی زندہ سلامت تھے۔ یہ ہے کشتی نوح، کشتی نوح ہے۔ اس کے اندر جو بیٹھ جائے گا، اگر اوپر سے بھی پانی برسے، نیچے سے بھی پانی، دائیں سے بھی پانی، بائیں سے بھی پانی،
پہاڑوں پر بھی پانی، صحراؤں میں پانی، ریگستانوں پر بھی پانی، ساری زمین پر پانی ہی پانی کیوں نہ ہو جائے، جو میرے نوح کے سفینے میں بیٹھ جائے گا وہ کبھی نہیں ڈوبے گا، وہ کبھی نہیں ڈوبے گا۔ بیٹا ڈوب گیا اور جو سفینے کے اندر گدھا تھا وہ بچ گیا، گھوڑا بچ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کی، پرندوں کی ایک ایک جوڑی اس کے اندر رکھی تھی، وہ سب بچ گئی، باقی سارے ہلاک ہو گئے۔ ہاں ایک اور بات میں آپ کو حیران کرنے کے لیے سنا رہا ہوں، ایک بڑھیا بھی بچ گئی تھی جو کشتی میں نہیں تھی، ایک بڑھیا بچ گئی تھی جو کشتی میں نہیں تھی، وہ روٹیاں پکا رہی تھی نوح علیہ السلام کے لیے۔ آپ نے فرمایا اماں تو روٹیاں پکاتی رہو، جب کشتی چلنے لگے گی، طوفان شروع ہوگا، میں تجھے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ وہ نبی کی خدمت کے لیے روٹیاں پکاتی رہی۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، طوفان آ گیا، 6 ماہ گزر گئے۔ جب کشتی پہاڑ کے کنارے لگی، طوفان ختم ہوا، نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ وہ تو میں جھونپڑی میں ایک بڑھیا کو چھوڑ گیا تھا، وہ تو تباہ ہو گئی ہوگی۔ آپ کشتی سے اترے، بھاگتے ہوئے جب گئے تو دیکھا کہ جھونپڑی بھی کھڑی ہے، بڑھیا بھی بیٹھی ہے، روٹی پکا رہی ہے۔